پاکستان کی آئین کی بحالی کے لیے، رول آف لا کے لیے اور آزاد عدلیہ کے لیے جو اہم فیصلہ کرنا ہے، اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اب ایوانوں کے اندر بند کمروں میں ہماری بات چیت نہیں ہوگی۔ اب ہماری بات کھلے میدان میں ہوگی۔ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے باہر نکلیں گے۔ ہم بلا خوف باہر نکلیں گے، اس لیے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ جناب احمد ویس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ روسٹوں کو تشریف لائیں اور اپنے خیال کا اظہار فرمائیں۔ میں چنگیز بلوچ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، ہارون ارشاد جنجوا صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، عبد الخالق سفرانی صاحب جو اپنے دوستوں سے تشریف لائیں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ جناب عابد زبیری صاحب، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آنریبل ممبرز آف دی پریزیڈیم، معزز خواتین و حضرات، آج جو جوش و جذبہ یہاں میں نے دیکھا ہے وکلاء کا اور بالخصوص نوجوان وکلاء کا، تو تاریخ کے آئینے میں جب میں دیکھوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں تمام بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جنہوں نے عقل و فہم کے ساتھ جوش و جذبہ کو استعمال کیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان کے لیے چند اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ انہی کے کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب ادراک۔ اور فیض نے کہا کہ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، جو گاہے گاہے جنو اختیار کرتے رہے۔ اور ایک جگہ اور کہ جس تکلیف سے، جس مصیبت سے یہ قوم گزر رہی ہے اور جس تکلیف کو لیگل فرٹرنٹی محسوس کر رہی ہے، اور ایک ایگریسولی ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے آج یہاں پر پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی آئین کی بحالی کے لیے، رول آف لا کے لیے اور آزاد عدلیہ کے لیے جو اہم فیصلہ کرنا ہے، اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اب ایوانوں کے اندر بند کمروں میں ہماری بات چیت نہیں ہوگی۔ اب ہماری بات کھلے میدان میں ہوگی۔ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے باہر نکلیں گے۔ جیسے ایک جگہ پر ایک موقع پہ فیض احمد فیض نے کہا کہ وہ غم جو اس وقت تیری باہوں کے گلستان میں سلگ رہا ہے، وہ غم جو اس وقت تیری باہوں کے گلستان میں سلگ رہا ہے، وہ غم اس رات کا سمر ہے۔ کچھ اور تپ جائے اپنی آہوں کی آنچ میں تو یہی شرر ہے۔ ہر ایک سیاہ شاخ کی کماں سے جگر پہ ٹوٹے ہیں تیر جتنے، جگر سے نوچے ہیں اور ہر ایک کا ہم نے تیشہ بنا لیا ہے۔ ہم بلا خوف باہر نکلیں گے، اس لیے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین ایک واحد ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے تحفظ اور جس کی سالمیت جب تک قائم ہے، جب تک اس کی سپریمیسی قائم ہے، جب ہی تک پاکستان محفوظ ہے۔ ایک نیا مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے، کبھی آپ غور کیجئے گا،
ایک نیا مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور وہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ رول آف لا از بینگ سبسٹیچیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی. پاکستان کو رول آف لا سے ہٹا کر ڈیسپوٹزم کی طرف, فسطائیت کے نظام کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ فسطائیت کا نظام جو ہے ہم اس کو فرعونی طاقتیں کہتے ہیں. فسطائیت کا نظام جو ہے یہ فرعونی طاقت ہے, اور اسی لیے میں کہوں گا کہ نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا, عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. یہ وقت اب خوف کھانے کا نہیں ہے. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, جو ڈرامہ کھیلا گیا, آج پوری قوم کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ وہ ایک آرکیسٹریٹڈ پلان تھا جس کے 2 مقاصد تھے. سابقہ حکومت نے یہ 2 مقاصد کو حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا ڈیلیبریٹلی, اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مسلح افواج کے درمیان ایک نفرت کا بیج بو دیا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری از دی اونلی آنسر 9 مئی کے واقعے کی, اور اس کا بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, ایک بہت بڑا ٹیسٹ جس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس, اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو پنجاب پولیس کہاں تھی جو ایک ایک قدم کے فاصلے پہ کنٹینر لگاتے تھے, اس دن کہاں تھے؟ اس کا جواب دیں کہ آئی جی پولیس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی اگر وہ سچے تھے. اور دوسری بات, پنجاب لاہور کے کور کمانڈر کو کیوں ریموو کیا گیا, اس کا جواب دیں. یہ 2 باتوں کا جواب نکل آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 9 مئی کا واقعہ کیا تھا. تو جناب, میں اس مختصر وقت میں اپنے نوجوان, جو میں تو بہت متاثر ہوا ہوں جس انداز میں اور جوش میں نے صبح سے جوش و جذبہ اپنے نوجوان وکلاء میں دیکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں. آپ نے یہ مستقبل میں پاکستان کو سنبھالنا ہے, اور اسی وجہ سے ایک شعر کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے. میں آپ سے مخاطب ہوں, اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے, اب پیغمبر نہیں آئیں گے, تم ہی آؤ گے.